الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل عطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 18 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 18 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، سبق نمبر 18 میں حروف مقطعات کا بیان ہے۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان کو حروف مفرد کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں گے کہ مدات کی مقدار پوری ہو، نیز اخفا اور ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، اس میں جو قاعدے لا کر ہیں وہ ہے صاد پر مد لازم، دال ساکن میں کلکلا۔ اس کو صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ آگے دال ساکن ہے اور دال جو ہے یہ حروف کلکلا میں سے ہے، اس لیے اس میں کلکلا خوب ظاہر کریں گے۔ صاد، آگے قاف، یہ قاف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا، یعنی حلق کے درمیان جو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا لٹک رہا ہے جس کو قوا بولتے ہیں، اس سے ٹکرا کر اس کی آواز نکلے گی اور مد لازم ہو رہا ہے۔ مد لازم اس لیے ہو رہا ہے کہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا ہے۔ نون، اس کو نون یا نون اس طرح نہیں پڑھیں گے، یعنی نہ تو ناک میں آواز جائے اور نہ ہی نون ساکن میں جنبش ہو، بلکہ اس طرح پڑھیں گے نون، یعنی نون پہ آپ کی آواز اور سانس دونوں رک جائیں۔
اس میں جو قاعدہ لگ رہا ہے وہ ہے مد لازم. تو آپ کھڑا زبر اس کو تو اس طرح نہیں پڑھیں گے، یعنی بیچ میں نہ تو سکتہ کریں گے اور نہ ہی ان کو الگ الگ پڑھیں گے. الگ الگ سے مراد یہ ہے کہ سانس نہیں توڑیں گے. ناظرین یاد رکھیے، حروف مقطعات کے درمیان میں نہ تو سکتہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وقف کر سکتے ہیں. جی ہاں، نہ سکتہ جائز ہے اور نہ ہی وقف جائز ہے، لہذا ان کو ملا کر پڑھنا ہے. دوسری جو غلطی ناظرین کی جاتی ہے کہ نون ساکن کا قاعدہ جو ہے اخفا والا، اس میں غنہ نہیں کرتے. اسی طرح میم ساکن میں ادغام شفوی والا قاعدہ ہے، اس کو بھی نہیں ادا کرتے. ادغام یر معلول والا قاعدہ ہے، اس کو بھی ادا نہیں کیا جاتا. تو یہ درست نہیں ہے. کوشش ہم نے دیکھیں اوپر پڑھا نا کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، نیز اخفا اور ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے. آگے یاسین، اس کو یا سین اس طرح نہیں پڑھیں گے، درمیان میں سکتہ نہیں کریں گے، بلکہ بغیر سکتے کے اور بغیر وقف کے پڑھیں گے. یاسین اس طرح پڑھیں گے. کھڑا زبر مد لازم، یہاں مد لازم اس لیے ہو رہا ہے کہ یا مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا ہے. توسین، توپور کھڑا زبر مد لازم. حامیم کھڑا زبر مد لازم. الف لام را مد لازم، میم ساکن میں اظہار شفوی، را پر کھڑا زبر. الف لام میم، ان میں دیکھیں مدات کی مقدار بھی ہم نے پوری رکھنی ہے اور آگے میم ساکن میں دوسرا میم آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام شفوی بھی ہوگا، یعنی اس میں غنہ بھی کریں گے. الف لام میم، اس کو الف لام میم اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ مدات کی مقدار کو پورا کریں گے. الف لام میم، اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے مد لازم، میم ساکن میں ادغام شفوی مال غنہ، میم شدد میں غنہ، مد لازم. الف لام میم را، اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے مد لازم، میم ساکن میں ادغام شفوی مال غنہ، میم شدد میں غنہ، مد لازم، میم ساکن میں اظہار شفوی بلا غنہ، را پر کھڑا زبر. حامیم کھڑا زبر مد لازم. عین سین قاف، اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے. پہلا قاعدہ مد لین لازم والا ہے اور آگے نون ساکن ہے، یہاں پہ اخفا کریں گے. اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے. عین سین قاف، یعنی نہ تو سکتہ کریں گے اور نہ ہی بغیر غنہ کے پڑھیں گے، بلکہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، اخفا کریں گے. اور مدات کی مقدار بھی ہم نے پوری رکھنی ہے، بلکہ اس طرح پڑھیں گے. عین سین قاف، اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے مد لین لازم، نون ساکن میں اخفا،
مد لازم، نون ساکن میں اخفا، قاف پر مد لازم۔ یہاں دیکھیں مد لین لازم اس لیے ہو رہا ہے کہ یا لین کے بعد سکون اصلی آ گیا ہے۔ نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ گیا ہے۔ مد لازم اس لیے ہو رہا ہے کہ یا مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا ہے۔ نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ گیا ہے۔ آگے پھر مد لازم ہے، مد لازم اس لیے ہو رہا ہے کہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا ہے۔ آگے تو سین میم، اب یہاں پہ سین کو ہم نے میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر ادغام میں یرمالون والا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ تو سین میم، تو پر کھڑا زبر مد لازم نون ساکن میں ادغام یرمالون مال غنہ، میم شدد میں غنہ، مد لازم۔ الف لام میم صاد۔ اب اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے مد لازم میم ساکن میں ادغام شفوی مال غنہ، میم شدد میں غنہ، مد لازم میم ساکن میں اظہار شفوی بلا غنہ، صاد پر مد لازم اور دال ساکن میں کلکلا۔ اس کو الف لام میم صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے، مدات کی مقدار بھی پوری رکھنی ہے، میم ساکن میں ادغام شفوی والا غنہ بھی کرنا ہے اور آگے صاد کو پر پڑھنا ہے اور دال ساکن میں کلکلا بھی کرنا ہے، یعنی اس طرح پڑھیں گے الف لام میم صاد۔ یہ جو کلمہ ہے الف لام میم اللہ، اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں جو شروع میں دیے گئے ہیں، ہم یہاں سے ہی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو وصل میں اس طرح پڑھیں گے الف لام میم اللہ، یعنی مد لازم ہے، پھر آگے میم ساکن میں ادغام شفوی مع غنہ، میم شدد میں غنہ، یا مدہ اور اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر۔ آگے وقف میں اس طرح پڑھیں گے الف لام میم اللہ۔ یہاں پہ جو قاعدے لگیں گے وہ ہے مد لازم میم ساکن میں ادغام شفوی مال غنہ، میم شدد میں غنہ، مد لازم، اور آگے وقف میں ہو رہا ہے وقف تام، اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر۔ آگے جو کلمہ ہے وہ ہے اس طرح پڑھیں گے ہم اس کو کاف ہا یا عین صاد۔ ناظرین یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں پورا کلمہ ایک سانس میں ہی آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس میں آپ کا سانس جو ہے اگر کم ہے تو آپ اپنے سانس کو بڑھانے کی کوشش کیجئے، لیکن 2 سانسوں میں یا 3 سانسوں میں اس کلمے کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے لیے آپ کو اپنے سانس کو بڑھانے کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی۔ لہذا حروف مقطعات جو ہیں ان کو ہم ایک سانس میں ہی پڑھیں گے۔ اس کو کاف ہا یا عین صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے، مدات کی مقدار بھی پوری کرنی ہے اور اخفا کا غنہ جو ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے، یعنی
آگے دال ساکن میں کلکلا بھی ہوگا، اس کو خوب ظاہر کریں گے۔ اس کلمے کو اس طرح پڑھیں گے، کاف ہا یا عین صاد۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے مد لازم، کھڑا زبر، مد لین لازم، نون ساکن میں اخفا، صاد پر، مد لازم، دال ساکن میں کلکلا۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔